رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کا تعارف خود کرایا تھا کہ یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرهم، وہ جماعت میرے بعد آئے گی، قرآن بہت پڑھے گی، مگر ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کا علم جو بھی ہے اوپر اوپر ہے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، قرآن کی آیتیں پیش کریں گے، ان کا علم اوپر اوپر ہے، ان کے دل میں داخل نہیں ہوگا۔ دل میں کیوں داخل نہیں ہوگا؟ ظاہری عمل تو بہت ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم جناب علی بن ابی طالب کا قاتل، اس پر حد قائم کر رہے تھے عبداللہ بن جعفر، اور طے شدہ پروگرام کے مطابق ان کے اعضاء کاٹے گئے، دونوں ہاتھ کاٹے گئے، دونوں ٹانگیں کاٹی گئی۔ اس شخص نے اف تک نہ کی، پھر گرم سلائی کر کے اس کی آنکھوں میں پھیرا گیا، آنکھیں لہو لہان ہو گئی، نابینا ہو گئی، اف تک نہ کی۔ پھر چھری پکڑی گئی اس کی زبان کاٹنے کے لیے، تو رو پڑا کہ میری زبان نہ کاٹو، زبان کاٹ دو گے تو اللہ کا ذکر کیسے کروں گا، قرآن کیسے پڑھوں گا؟ فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ اندر نہیں جائے گا، اوپر رہے گا۔ کس وجہ سے؟ ان کے مناہج ایسے ہیں کہ ان کا علم نافع نہیں ہوگا، اوپر رہے گا، اندر نہیں جائے گا۔ آخر یہ خوارج اس قدر بدترین کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ کلاب النار، جہنم کے کتے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے شر القتل تحت عظیم السماء، یہ لوگ جب قتل ہو کر گریں گے تو آسمان کی چھت کے نیچے یہ سب سے بدترین مقتول ہو۔ خیر الناس الذین قتلوہ، اور جو لوگ ان کے قاتل ہوں گے وہ کائنات کے بہترین قاتل ہوں، جہنم کے کتے، بدترین مقتول، ان کے قاتل سب سے بہترین۔ فرمایا کہ ان کا علم بے شمار ہوگا، سب سے بہترین کلام کے پڑھیں گے مگر وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اوپر ہی اوپر رہے گا، اوپر ہی اوپر۔ کس وجہ سے؟ جو ان کے مناہج منقول ہے۔ ان کا کیا منہج تھا؟ ان کے منہج میں کچھ ایسی باتیں تھیں جن باتوں نے سب سے پہلے منہج سلف صالحین میں قدغن پیدا کی، جیسے گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر تکفیر، اور تکفیر مطلق نہیں، تکفیر معین۔ بدترین وہ گروہ جنہوں نے صحابہ کرام کی تکفیر کی۔ ایسا انسان تو بدبخت ہے، اس کے پاس علم کے خزانے کیوں نہ ہوں مگر اس کا علم اوپر ہی اوپر ہے، اسے خشیت الہی حاصل نہیں ہوتی۔ اور تکفیر معین اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی، ہماری شریعت میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو خوارج کا ایمان ان کے اندر کیوں نہیں تھا؟ اس ایک عظیم ظاہرے کی بنا پر جو انہوں نے امت کی تکفیر کی، متعین کر کر کے نام لے لے کر لوگوں کو کافر قرار دیا۔ تو ایسے لوگوں کا ایمان، ایسے لوگوں کا عمل اوپر اوپر ہے، ان کے دل میں جو اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، قطعاً داخل نہیں ہوتا، ان کو عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ عمل اگر کرتے ہیں تو اوپر اوپر ہوتا ہے، اس کا اندر سے، انسان کے دل سے اور خشیت الہی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور تکفیر میں ایک اور چیز چھپی اور وہ تنفیر ہے۔ جب ایک شخص کو آپ کافر کہیں گے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس شخص کے تعلق سے آپ معاشرے میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اور یہ تو پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کے قطعاً خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بشروا ولا تنفروا، لوگوں میں خوشیاں بانٹو، نفرتیں نہیں، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہیں۔ ان دین کی روح ہی اس بات پر قائم ہے۔ اور کچھ لوگ ذرا کسی کا عمل دیکھا اور اس کی تشہیر شروع کر دی، کوئی حجت قائم نہیں کی۔ حجت اگر قائم بھی کرے تو کیسے قائم ہو سکتی؟ حجت کی اقامت بھی اللہ کے علم میں، تو ایسی باتیں کیوں کی جائیں جو ہمارے دائرہ علم سے باہر ہیں؟
ہمارے دائرہ علم سے خارج ہیں، ایسی باتیں کیوں کی جائیں؟ وہ باتیں کی جائیں جن کا شریعت نے ہم کو اختیار دیا. کتاب و سنت نے جب بھی حکم لگایا عمل پر لگایا، کسی کی ذات پر نہیں. ذات پر عمومی ہے، متعین انسان پر نہیں. یہ چیز خوارج میں ان کی تکفیر، ان کی تنفیر، اور پیغمبر علیہ السلام نے اس قدر سخت احکام ان کے بارے میں ذکر کی، ان کو جہنم کا کتا قرار دیا. فرمایا کہ یہ بہترین جو ان کا قاتل ہے، سب سے بہترین قاتل، اور اگر یہ قتل ہو گئے تو اس زمین پر، آسمان کے نیچے یہ سب سے بدترین مقتول ہو. تو ایسا عمل کیا جائے جو یقیناً سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہو.